يموت وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله وصدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل الصد کرام و تکریم حضرات علماء کرام مشائخ اعظام حضرات شیوخ الحدیث مدرسین گرامی قدر سامعین میرے واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیزوں عزیز طالب علموں میری پردہ نشین بہنوں اور بیٹیوں میں شکر گزار ہوں میزبان محترم اس گلشن کی بہاروں کے نگہباں پیکر اخلاص مبلغ اسلام حضرت مولانا اویس احمد صاحب دامت برکاتہم کا یہاں کی انتظامیہ یہاں کے مدرسین اور عزیز محترم مولانا ابوبکر صاحب جو مسلسل مجھ سے رابطے میں رہے کہ آج تیسری مرتبہ وطن عزیز کے اس عظیم ادارے عظیم تربیت گاہ دارالتقویٰ میں تقسیم انعامات کے موقع پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ دارالتقویٰ جو وطن عزیز کا ایک عظیم دینی ادارہ اور صرف دینی ادارہ ہی نہیں بلکہ عظیم تربیت گاہ اور صرف ادارہ ہی نہیں بلکہ ایک تحریک کا نام ہے، اور بیت التقویٰ دارالتقویٰ کے تحت بہت اچھے انداز میں پورے ملک میں کام ہو رہا ہے، اور آج سے تقریباً 24-25 سال پہلے یا 26 سال پہلے جو شجر طیبہ لگایا گیا تھا آج الحمدللہ یہ ایک تناور درخت بن چکا ہے اور اس کی شاخیں پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں اور پھول کھل رہے ہیں، اس پر پھل لگ رہے ہیں، یہ مثمر اور برآور ہو چکا ہے۔ اور یہاں کے اساتذہ کرام کی اور منتظمین کی یہ کوششیں جاری رہیں تو انشاءاللہ بیت التقویٰ اور دار التقویٰ کے بعد بلاد التقویٰ بھی وجود میں آئیں گے انشاءاللہ۔ میں یہاں کے اساتذہ منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس انداز میں یہاں محنت کی مختصر وقت میں کہ آج الحمدللہ یہاں کے طلباء کی کارکردگی نمایاں ہے اور ان کے چہروں سے اساتذہ کرام کی تربیت کے آثار نظر آ رہے ہیں، اور واقعتاً شاگرد کا کمال یہ استاد کا کمال ہوتا ہے، مرید کا کمال شیخ کا کمال ہوتا ہے۔ یہ اساتذہ کرام کی محنتیں ہیں جنہوں نے اپنے خون جگر سے ان طلباء کی تربیت فرمائی، اور آج الحمدللہ اس ادارے کی گزشتہ امتحان میں ملکی سطح پر 13 پوزیشنیں آئیں، اس سال بھی ملکی سطح پر ان کی پوزیشن ہے، اور الحمدللہ بہت خوب انداز میں یہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں عزیزوں اور میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ دینی مدارس اور یہ دینی ادارے انسانیت ساز ادارے ہیں۔ کوئی ادارہ ایسا ہوتا ہے، کوئی کارخانہ ایسا ہوتا ہے
فیکٹری ایسی ہوتی ہے جہاں کپڑا بنتا ہے، کاغذ بنتا ہے، مشینری بنتی ہے۔ یہ دینی مدارس وہ ادارے ہیں کہ جہاں انسان تیار ہوتے ہیں، یہ انسانیت ساز ادارے ہیں، اور یہی وہ علم نبوت ہے، وہی کا علم، آسمانی علم کہ جس سے انسان بنتا ہے۔ میں جہاں جاتا ہوں اکثر جگہوں پر میں پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں، آج تک کسی نے میڈیکل کی کتاب میں، انجینئرنگ کی کتاب میں، کامرس کی کتاب میں، آئی ٹی کی کتاب میں، ایگریکلچر کی کتاب میں آج تک کسی نے والدین کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، پڑوسیوں کے حقوق، یتیم کی کفالت، بیواؤں کے حقوق اور تربیت، دیانت، امانت کے چیپٹر اور کوئی باب وہاں پڑے ہوں؟ ان کا یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ وہ میٹیریل اور مادہ سے بحث کرتے ہیں، اور سائنس نام ہی اسی کا ہے، کائنات کی چھپی قوتوں کو تلاش کر کے اور ان کا استعمال کرنا۔ ان کا موضوع انسان نہیں ہے، انسانی کردار نہیں، انسانی اخلاق نہیں، انسانی قدریں نہیں۔ ان کا موضوع میٹیریل ہے، مادہ ہے، اس کا استعمال ہے۔ وہ اپنی جگہ پر انسانی ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں انسانی اخلاق سے، عادات سے، صفات سے، انسانی عظمتوں اور قدروں سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ زراعت اور ایگریکلچر والے آپ کو فصلوں کے کیڑے مارنے والی دوائیاں بتائیں گے، لیکن انسانی رذائل کو دور کرنے اور ان کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی وہ آپ کی رہنمائی نہیں کریں گے۔ چور چوری کرتے ہوئے دیوار پھلانگ رہا تھا، وہ دیوار سے گرا، اس کی ٹانگ ٹوٹی، محلے والوں نے سب کا سانس لیا کہ چلو اتنے دیر تو آرام رہے گا، کچھ دن تو آرام رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے 2 لاکھ روپے لے کر آپریشن کر کے ٹوٹی ہوئی ٹانگ جوڑ کر چوری کے لیے دوبارہ فٹ کر دیا۔ اب یہ کون سی خدمت ہوئی؟ اب ڈاکٹر ٹوٹی ہوئی ٹانگ تو جوڑ سکتا ہے، لیکن یہ ٹانگ چوری کی طرف نہ اٹھے، انسانیت کی خدمت کی طرف اٹھے۔ یہ ڈاکٹری کے علم سے نہیں ہوگا، نبوت کے علم سے ہوگا۔ ڈاکٹر دل کی بند رنگیں تو کھول سکتا ہے، وہ خدمت اپنی جگہ پر، وہ ضرورت اپنی جگہ پر، اس سے انکار نہیں، لیکن اس دل میں والدین کے ادب، محبت کے جذبات پیدا ہو جائیں، یہ ڈاکٹری کے علم سے نہیں ہوگا، یہ نبوت کے علم سے ہوگا۔ یہ دینی ادارے اس علم الہی سے، آسمانی علم سے انسانی قدریں زندہ کر رہے ہیں، بلکہ صحیح معنوں میں انسان بنتا ہی اس وقت ہے جب اس کا علم نبوت سے تعلق ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا۔ تعلیم قرآن کا ذکر پہلے اور تخلیق انسان کا ذکر بعد میں۔ حالانکہ آدمی پہلے پیدا ہوتا ہے یا پہلے قرآن پڑھتا ہے؟ پہلے پیدا ہوتا ہے پھر قرآن پڑھتا ہے، لیکن تعلیم قرآن کا ذکر پہلے اور تخلیق انسان کا ذکر بعد میں کر کے اللہ نے یہ بات سمجھا دی کہ انسان بنے گا ہی اس وقت جب قرآن کی تعلیم کو حاصل کرے گا۔ اگر قرآن سے وابستہ نہیں ہے، 3 پیس سوٹ پہنا ہوا، لینڈ کروزر اور پجاروں میں پھرتا ہوا، سانپ، بچھو، بھیڑیا اور چیتا تو ہو سکتا ہے، لیکن انسان نہیں ہو سکتا۔ انسان بنتا ہی اس وقت ہے جب قرآن سے تعلق جڑے، علم الہی سے اس کا تعلق جڑے۔ اس لیے کہ قرآن ہی، جیسے ابھی حضرت فرما رہے تھے، یہ مشین اللہ نے ہماری بنائی، اور آپ دیکھتے ہیں روزمرہ زندگی میں باہر سے کوئی مشین امپورٹ کرتے ہیں اور اس کا باکس کھولتے ہیں، اندر سے مشین نکلتی ہے، ایک چھوٹا سا کتابچہ اور بکلیٹ نکلتی ہے جس میں اس مشین کی آپریٹنگ انسٹرکشن ہوتی ہیں، چلانے کی ہدایات ہوتی ہیں، اتنی دیر ریسٹ دو، فلانی قسم کا تیل دو، اتنی ٹیمپریچر پہ رکھو، وغیرہ وغیرہ۔ جس ملک کی مشین ہوتی ہے ہدایات بھی وہی ملک دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا مشین فرانس کی ہدایت جاپان دے رہا ہو، مشین جاپان کی ہدایت جرمنی دے رہا ہو۔ جس کی مشین ہوتی ہے ہدایات بھی وہی دیتا ہے۔ میری اور آپ کی یہ مشین کس نے بنائی؟ بولے اللہ نے بنائی۔ اور کیسے بنائی؟ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔
ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں وہ تمہاری بہترین صورت بناتا ہے۔ ماں کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، باپ کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے۔ ماں چاول کھا رہی ہے، بیٹے کی آنکھ بن رہی ہے، دودھ پی رہی ہے، دماغ کی رگیں بن رہی ہیں، گوشت کھا رہی ہے، دل جگر کلیجہ بن رہا ہے۔ ارے اندھیرے میں کوئی مشین نہیں بنتی، لیکن اس ساری مشینوں کا بنانے والا انسان، اس کی پیچیدہ مشینری کو میرے رب نے 3 اندھیروں میں بنا دیا۔ پانی پہ کوئی تصویر نہیں بنتی، لیکن اس مصور حقیقی نے میری اور آپ کی تصویر پانی پر بنائی، اور اتنی بہترین بنائی کہ دیکھ کر سارے خوش ہو گئے۔ تو مشین اس نے بنائی، آنکھ کا نور اس نے دیا، کانوں کی شنوائی اس نے دی، زبان کی گویائی اس نے دی، دل کی دھڑکنیں اس نے دی، پاؤں میں چلنے کی صلاحیت اس نے رکھی۔ دنیا کے معاملے میں تو ہم سمجھتے ہیں نا جی یہ ڈیزل گاڑی ہے، اس میں پیٹرول ڈالیں گے نا تو پھر انجن گیا، یہ پیٹرول گاڑی ہے، اس میں ڈیزل ڈالیں گے نا تو پھر انجن گیا۔ وہاں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بنانے والے نے اس کو ڈیزل پہ بنایا ہے، پیٹرول ڈالیں گے تو انجن برباد ہو جائے گا، پیٹرول پہ بنایا ہے، ڈیزل ڈالیں گے تو انجن برباد ہو جائے گا۔ یہاں یہ سمجھ نہیں آتی کہ بنانے والے نے یہ پیٹ کی ٹینکی حلال کے لیے بنائی ہے، اس میں حرام جائے گا تو پھر یہ انجن اتنا خراب ہوگا کہ جہنم میں جائے بغیر ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں عرض کر رہا ہوں دین اسلام کوئی نئی چیز نہیں، دین فطرت ہے کہ بنانے والے نے یہ جو مشین بنائی ہے، اس کے چلانے کی جو ہدایات دی ہیں قرآن مجید میں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے چلا کر بتایا ہے، صحابہ نے جیسے چل کے بتایا، اسی کا نام دین اسلام ہے۔ اور اساتذہ کرام اور طلباء آپ خوش قسمت ہیں، ہمارے اساتذہ کرام جو مدرسین ہیں خوش قسمت ہیں۔ ہمارے استاد محترم رحمہ اللہ فرماتے تھے دیکھو دنیا میں اللہ نے رزق کا وعدہ تو سب سے کیا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اے ما یدب علی الارض، زمین پر رینگنے والی ہر چیز کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، لیکن کسی کے سامنے لکڑی رکھ دی ہے، وہ لکڑی پہ محنت کر اللہ اسے رزق دے رہے ہیں، کسی کے سامنے لوہا رکھ دیا ہے، وہ لوہے پر محنت کر اللہ اسے رزق دے رہے ہیں، کسی کے سامنے پتھر رکھ دیا ہے، وہ پتھر پہ محنت کر اللہ اسے رزق دے رہے ہیں۔ فرمایا تم خوش قسمت ہو، تمہارے سامنے قرآن و حدیث رکھ دیے، تم اس پر محنت کر اللہ تمہیں رزق دے رہے ہیں۔ کسی کو رزق دیا کپڑے، کاغذ، لکڑی، لوہے، پتھر پہ محنت کروا کے، اور کسی کو رزق دیا اپنی کتاب پہ محنت کروا کے۔ آپ اپنی قسمت پہ ناز کریں، آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، آپ کی نگاہیں سب سے پہلے قرآن و حدیث پہ پڑھتی ہیں، رات کو سوتے ہیں آپ کی نگاہیں سب سے آخر میں قرآن و حدیث پہ پڑھتی ہیں، اسی کو بولتے ہیں، اسی کو دیکھتے ہیں، اسی کو سنتے ہیں، اسی کو سوچتے ہیں، اسی کے لیے جاگتے ہیں، اسی کے لیے تھکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کی تمام تر توانائیوں کو علم نبوت کے لیے قبول کر لیا ہے، کہیں الحمدللہ۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس پڑھنے پڑھانے کے ساتھ وابستہ کیا ہے اور اس علم الہی کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ ہمارے اکابر ان کو جو کچھ بھی پڑھانے کے لیے مل گیا، شیخ العرب والعجم سید حسین مدنی گرفتار ہوئے، جیل میں پہنچے، علامہ عثمانی رحمہ اللہ ان کی جیل میں ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور حضرت مدنی رحمہ اللہ سے پوچھا حضرت جیل میں آج کل کیا مصروفیت ہے؟ فرمایا قیدیوں کو نورانی قاعدہ پڑھاتا ہوں، تعلیم الاسلام پڑھاتا ہوں۔ علامہ عثمانی رحمہ اللہ عذرائے مضاف فرمانے حضرت یہ معکوس اور الٹ ترقی مبارک ہو، یہ معکوس اور الٹ ترقی مبارک ہو۔ بخاری شریف سے تعلیم اسلام پر آ گئے، حضرت مدنی فرمان لگے جو روحانی فائدہ مجھے بخاری پڑھانے پر ہو رہا تھا وہی تعلیم اسلام پڑھانے پر ہو رہا ہے، اس لیے کہ میں وہ بھی اللہ کے لیے پڑھا رہا تھا اور یہ بھی اللہ کے لیے پڑھاتا ہوں۔ ہمارے استاد محترم استاد المحدثین حضرت اقدس حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ فرمانے لگے زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو اور کوئی بات تسلی والی نہیں ملتی، یہ حضرت کی کسر نفسی تھی، ورنہ حضرت نے 75 سال علم نبوت کی تدریس کی، 60 سال سے زیادہ عرصہ بخاری شریف پڑھی۔ فرمایا زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو اور تو کوئی بات تسلی والی نہیں ملتی، ایک بات تسلی والی ملتی ہے اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس تو معلمن، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا اور اللہ نے ہمیں بھی معلم بنا دیا، نہ ہم ویسے نہ ہماری تدریس ویسی، لیکن ایک نسبت تو ہے
جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں نیچر آف جاب از آلسو کاؤنٹڈ، کام کی نوعیت بھی دیکھی جاتی ہے کہ کام کیا ہے، یہ کتنا بڑا کام ہے جو اللہ نے نبیوں سے لیا، آپ کو معلم بنا کر بھیجا، تعلیم کتاب اور حکمت کی تعلیم، ہاں آپ کو معلم بنا کر بھیجا، اللہ نے اسی آسمانی نصاب، اسی آسمانی علم، وحی کے علم کو اللہ نے ہمیں پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائی، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور ہمارے اکابر نے اس پڑھانے پر اپنی زندگی کی صلاحیتیں لگائیں۔ حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ خیر المدارس میں جب تھے، حج پہ جانے سے پہلے طلباء سے فرمایا حج سے واپسی پر فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو میں زور کے بعد سبق پڑھاؤں گا، اس سے ایک دن پہلے کراچی واپس تشریف لائے۔ کراچی میں بیٹی رہتی تھی، ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بیٹھے اور فرمایا بیٹی بس ملاقات ہو گئی، اب مجھے اجازت دو، کل میں نے ملتان جا کر سبق پڑھانا ہے۔ بیٹی کہنے لگی ابا جی آپ عرصے کے بعد یہاں تشریف لائے اور ابھی تو حج کے سفر سے بھی واپسی ہوئی ہے، آج رات تو ہمارے ہاں ٹھہر جائیں۔ فرمانے لگے بیٹی اجازت دے دو، ملاقات ہو گئی ہے، رات یا تو بیت اللہ کے لیے ہے یا کتاب اللہ کے لیے ہے، رات یا تو بیت اللہ کے لیے ہے یا کتاب اللہ کے لیے ہے۔ واپس تشریف لائے، ایئرپورٹ پر فلائٹ کینسل ہو گئی، وہاں سے اسپیشل گاڑی ملتان کے لیے بک کی، بائی روڈ ملتان پہنچے، سیدھے درسگاہ میں تشریف لے گئے، سبق پڑھا کر اس کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ اس انداز میں ان کی زندگی کی توانائیاں اس علم نبوت کے لیے استعمال ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ ان بوریوں اور چٹائیوں پر کہیں شہر میں، کہیں دیہات میں، کہیں کچی عمارت میں، کہیں پکی عمارت میں، کہیں بجلی کی روشنی میں، کہیں دیے اور لالٹین کی روشنی میں آج یہ مدارس 25 لاکھ بچوں اور بچیوں کے سینوں کو علم نبوت سے منور کر رہے ہیں۔ اور جتنا رکاوٹیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اتنا الحمدللہ مدارس کا فیض بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جب قرآن کی حفاظت میرے رب نے اپنے ذمے لی ہے تو جن ذریعوں سے قرآن کی حفاظت ہوتی ہے ان ذریعوں کی حفاظت بھی میرے رب کے ذمے ہے۔ آپ چائے کی حفاظت کرتے ہیں تو پیالی کی بھی تو حفاظت کرتے ہیں نا، دودھ کی حفاظت کرتے ہیں اس گلاس کی بھی تو حفاظت کرتے ہیں نا جس میں دودھ ہوتا ہے۔ جب قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی تو جن ذریعوں سے قرآن کی حفاظت ہوتی ہے ان ذریعوں کی حفاظت بھی میرے رب کے ذمے۔ میں مری لورا کے علاقے میں گیا، ایک گاؤں گورینی، پہاڑ کی چوٹی پر گاڑی بھی نہیں جاتی، چیئر لفٹ سے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر پہنچے۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک مدرسہ تھا، 9 بچوں کے حفظ قرآن مکمل ہوا تھا، ان میں ایک بچہ نابینا تھا۔ نابینے بھی بہت دیکھے، آپ نے بھی بہت دیکھے ہوں گے، ایسا نابینا نہیں دیکھا اس کے چہرے پر سرے سے آنکھوں کا نشان ہی نہیں، جیسے ماتھا پلین ہے۔ 14-15 سال اس کی عمر، میں اسے 10 منٹ دیکھتا رہا۔ یا اللہ تیری عجیب قدرت ہے، جس کے چہرے پر آنکھوں کا نشان ہی نہیں اس کی پسلیوں میں بھی تو نے قرآن محفوظ کر دیا، کیسے راستہ روکو گے؟ یا اللہ تیری عجیب قدرت ہے، تو نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے، زمین کا فرش پانی پہ بچھایا ہے، رات کے اجالوں کے بعد، رات کے اندھیروں کے بعد دن کے اجالوں کو لے آتا ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جس کے چہرے پر آنکھوں کا نشان ہی نہیں اس کے سینے میں بھی تو نے قرآن محفوظ کر دیا۔ الحمدللہ قرآن کی حفاظت، دین کی حفاظت اللہ نے اپنی ذمے لے رکھی ہے۔ جس اسلام آباد میں مدارس کے خلاف منصوبے بنتے ہیں ان کو دیوار سے لگانے کی، ان کو مشکوک بنانے کی، کبھی ان پر دہشت گردی کے الزامات، بنیاد پرستی کے الزامات اور ان کو دیوار سے لگانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ 3 سال پہلے کی حکومتی رپورٹ یہ ہے کہ اسلام آباد میں دینی مدارس کی تعداد سکولوں سے بڑھ گئی ہے، حکومتی رپورٹ یہ ہے۔ پرویز مشرف آیا تھا، وفاق المدارس کے ساتھ رجسٹرڈ مدارس کی تعداد 4,500 تھی، جب گیا تو 14,500 تھی، اس کے بعد 23,500، اور جب سے نئے وفاق حکومت کی سرپرستی میں بنے ہیں 23,500 سے یہ 24,500 ہو گئے، اور یہ بنے نہیں ہیں،
مدارس کو کمزور کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ایک ادارے کے ذمہ دار سے میری بات ہو رہی تھی اور وہ وقف ایکٹ کے حوالے سے، تو وہ کہنے لگے آپ نے فلاں ایک ادارے کا نام لیا، ان کو کیوں الگ کر دیا؟ ہم نے کہا ہم نے تو نہیں الگ کیا، وہ خود الگ ہوئے ہیں تو ہم نے ان کے الگ ہونے کو قبول کر لیا۔ بچے نے بلی کی دم پکڑی ہوئی تھی تو ماں نے کہا بیٹا بلی کی دم کیوں کھینچ رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے تو پکڑی ہوئی ہے، کھینچ تو صرف وہ خود رہی ہے۔ ہم نے کہا ہم نے تو نہیں الگ کیا، وہ الگ ہوئے، ہم نے ان کے الگ ہونے کو قبول کیا۔ میں عرض کر رہا ہوں دن بدن الحمدللہ مدارس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، گویا عوام کا اعتماد۔ اب ان مدارس میں جو 25 لاکھ طلبہ اور طالبات پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی جن تو نہیں ہے نا، انسان ہے، اسی معاشرے میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، تو 25 لاکھ طلبہ اور طالبات کا مطلب یہ 25 لاکھ، اور یہ بھی صرف وفاق المدارس کے تحت، باقی وفاقوں کی بات نہیں کر رہا۔ 25 لاکھ خاندان ان کے ساتھ وابستہ ہیں، 25 لاکھ خاندان، اگر ایک خاندان کے 50 افراد بھی لگائیں تو کروڑوں افراد براہ راست ان مدارس کے ساتھ متعلق ہیں، اور الحمدللہ دن بدن ان مدارس پر عوام کا اعتماد بڑھتا چلا جائے۔ جب تک اعتماد نہ ہو کوئی بچہ حوالے نہیں کرتا، بچہ اپنا لخت جگر کسی کے حوالے نہیں کرتا جب تک اس پر اعتماد نہ ہو۔ ان علماء پر، ان مدارس پر عوام کا الحمدللہ مسلمانوں کا اعتماد ہے، اور یہ اعتماد دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور الحمدللہ یہ مدارس اپنی پوری صلاحیتیں رات دن یہ اساتذہ محنت کر کے ان طلباء کے اندر کمال پیدا کر رہے ہیں۔ آپ غور تو فرمائیں نا، مدرسے میں ایک بچہ داخل ہوتا ہے 5 سال کی عمر میں، پشتو بولنے والا، پنجابی بولنے والا، سرائکی بولنے والا، ہند کو بولنے والا، اور 7.5 سال کی عمر میں وہ قرآن مجید یاد کر کے فارغ ہوتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے۔ کس نے محنت کی؟ کس نے یہ ماحول فراہم کیا؟ یہ دینی مدارس ہیں جو الحمدللہ قوم کی دینی ضرورت کو بے سر و سامانی کے عالم میں الحمدللہ یہ ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ اور پھر دارالتقویٰ جیسے ادارے کہ جہاں جن اداروں پر بلا شک و شبہ ناز کیا جا سکتا ہے، فخر کیا جا سکتا ہے، کہ جہاں الحمدللہ طلباء اور طالبات کی تربیت کا حق ادا کیا جاتا ہے، اور ہر وقت اساتذہ اس کے لیے کوشاں ہیں۔ اللہ رب العزت ان اداروں کی بہاروں میں اور اس ادارے کے فیض کو اللہ اور عام فرمائے، تام فرمائے۔ آج یہ تقسیم انعامات کا بھی پروگرام ہے، اور طلباء کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا، اور جو امتیازی پوزیشن میں کامیاب ہوئے ہیں ان کو انعامات بھی دیے جائیں گے۔ میں چلتے چلتے عرض کرتا چل جاؤں، جن طلباء نے، ہمارے بچوں نے، بچیوں نے اور امتیازی پوزیشن حاصل کی، وفاق میں پوزیشن حاصل کی، مدرسے کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی، میں ان کو پیشگی مبارکباد دیتا ہوں، اور جن کے نمبر کم آئے ان سے پیشگی تعزیت کرتا ہوں، اور ان سے یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ آئندہ کے امتحان میں وہ اور زیادہ محنت کریں۔ آپ حضرات جو طلباء اور طالبات کے سرپرست تشریف فرما ہے، آپ سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ ان اداروں کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کریں۔ سکول صبح چھوڑنے جاتے ہیں، لینے آتے ہیں، پروگریس رپورٹ چیک کرتے ہیں، شام کو ٹیوشن لگواتے ہیں، اور یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچی کو داخل کرا دیا، پھر مڑ کے پوچھتے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں ایک آدمی بچہ داخل کرانے کے لیے آیا، اور داخل کروانے کے بعد کہنے لگا کہ میں آج بھی بڑی مشکل سے آیا ہوں، اور اللہ دے حوالے تھے تس دے حوالے، میں پھر نہیں آ سکتا، آج بھی میں بڑی مشکل، اور واقعتا نہیں آتے، یہ صرف بات نہیں ہوتی، واقعتا نہیں آتے۔ ایک آدمی نے اپنے بچے کو داخل کرایا حفظ میں، اور جس دن داخل کرانے آئے تھے تو ساتھ آئے، پھر 3 سال کے بعد حفظ مکمل ہوا، اور قاری صاحب نے اطلاع کی آج اس کی دعا ہے۔ پھر وہ اس دن آئے اور مجھے ملے، اور مجھے کہنے لگے اپنی پنڈی کی زبان میں، معذرت معاف کرنا میں تھوڑے سے لیٹ ہو گیا۔ میں نے کہا آپ اتنی لیٹ نہیں ہوئے، صرف 3 سال ہی لیٹ ہوئے ہیں، آپ 3 سال پہلے بھی تشریف لائے تھے، آج 3 سال پھر آپ تشریف لائے، یہ ہماری بے رغبتی، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اس ملا نے چپڑاسی سے کم تنخواہ پہ گزارا کر کے کسی مسجد کے تنگ حجرے اور چوک میں رہ کر بھی قوم کا رشتہ کلمے سے ٹوٹنے نہیں دیا۔ الحمدللہ
قرآن سے ٹوٹنے نہیں دیا، بلکہ نہ صرف ضرورت پوری کی دینی، ہمارے بچے عصری تعلیم کے لیے دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں، دنیا بھر سے بچے علم نبوت کے لیے پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ والدین سے میری درخواست یہ ہے، اور پھر خاص طور پر ہماری بیٹیاں اور بہنیں تشریف لائی ہوئی ہیں کثیر تعداد میں کہا کرتا ہوں مرد کا سنورنا یہ فرد کا سنورنا ہے، عورت کا سنورنا یہ نسل انسانی کا سنورنا ہے۔ ماں کی گود سنور جائے تو نسلیں سنور جاتی ہیں، گھروں کے اندر گھروں کے ماحول بدل جاتے ہیں، خاندان بدل جاتے ہیں، نسلیں بدل جاتی ہیں۔ آج بچیوں کے مدارس کی وجہ سے الحمدللہ مردوں میں دین آ رہا ہے۔ ہمارے جیلم کے علاقے کے ایک دوست کہنے لگے میری بیٹی مدرسے میں پڑھتی تھی اور گھر چھٹی آئی ہوئی تھی، اور میرا حال یہ تھا میں کبھی نماز پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا۔ سردی کے موسم میں رات 10 بجے گھر واپس پہنچا، کھانا کھایا، رضائی سیدھی کی، بستر میں گھس گیا۔ بیٹی مجھے غور سے دیکھتی رہی اور دیکھ کر کہنے لگی ابا جی عشاء کی نماز۔ میں نے کہا بیٹا پانی ٹھنڈا ہے اور سردی ہے اس وقت تو مشکل ہے۔ بیٹی کہنے لگی ابا جی میں 8 بجے سے پانی گرم کر کے آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوں، آپ تشریف لائیں گے میں گرم پانی پیش کروں گی، آپ نماز پڑھیں گے۔ کہا اس کی بات تیر بن کر میرے دل پہ لگی، میں نے رضائی پرے پھینکی، اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی۔ وہ دن اور آج کا دن میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ جو گھر ترستے تھے قرآن کی تلاوت کو، آج الحمدللہ وہ گھر بچیوں کے مدارس کی وجہ سے قرآن کی تلاوت سے منور ہیں، قرآن کی تلاوت گونج رہی ہے۔ جہاں کبھی کوئی فرض نماز پڑھنے والا نہیں تھا آج الحمدللہ وہاں تہجد پڑھی جا رہی ہے۔ جہاں کسی شریف پردے کا تصور نہیں تھا آج الحمدللہ وہاں شریف پردہ موجود ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ان بچیوں کے مدارس کے ذریعے ماں کی گود کو پاکیزہ کیا جا رہا ہے۔ اور وقت نہیں میں عرض کرتا تاریخ اسلام میں کتنی عظیم مائیں گزری ہیں جن کی گود میں کتنی بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئی، کتنی بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئی۔ چلتے چلتے میں عرض کرتا چلا جاؤں، امام غزالی رحم اللہ کا نام آپ سنا ہے نا؟ یہ جو امام غزالی تھے نا ان کا نام تھا محمد غزالی، اور ان کے ایک بھائی تھے ان کا نام تھا احمد غزالی۔ یہ امام غزالی مسجد میں نماز پڑھاتے، احمد غزالی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ انہوں نے آ کر اپنی والدہ سے شکایت کی امام غزالی نے، امی ساری دنیا میرے پیچھے نماز پڑھتی ہے، بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ ماں نے بلایا، ڈانٹا احمد غزالی، پڑھا کرو بھائی کے پیچھے نماز۔ ٹھیک ہے ماں پڑھوں گا۔ اگلے دن گئے، 1 رکعت پڑھی اور دوسری رکعت میں چھوڑ کر آ گئے۔ امام غزالی نے پھر آ کر شکایت کی، اماں ایسے تو نہیں پڑھتے تو اچھا تھا۔ ماں نے پھر بلایا احمد غزالی کو، کیوں ایسے کیا؟ غور کرو ماں بیٹے کتنے عظیم ہیں اور پھر ماں کتنی عظیم تر ہے۔ احمد غزالی کہنے لگے اماں بھائی سے پوچھیں اگر امام دریا کے ایک کنارے پر کھڑا ہو مقتدی دوسرے کنارے پر کھڑا ہو نماز ہو جائے گی؟ امام غزالی فرمانے لگے نہیں۔ کہنے لگے پھر بھائی سے پوچھیں نماز میں کہاں تھے؟ 1 رکعت تو ٹھیک پڑھائی، دوسری رکعت میں کہاں تھے؟ امام غزالی فرمانے لگے میرے ذہن میں قرآن کی ایک آیت آ گئی تھی، میں سوچتا رہا، فقہ کے مسائل نکالتا رہا، مسائل کا استنباط کرتا رہا، میری توجہ ادھر ہو گئی تھی۔ احمد غزالی کہنے لگے میں اسی لیے چھوڑ کر آ گیا تھا۔ آپ غور کریں ماں کیا ماں تھی۔ سن کر کے لیے اچھا ایک نماز میں مسائل کو سوچ رہا تھا، دوسرا اس کے دل کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ کی طرف تو توجہ دونوں کی نہیں تھی، میرے کام کے تو تم دونوں نہیں نکلے، میرے کام کے تو تم دونوں نہیں نکلے۔ آپ اندازہ کریں کیسی مائیں گزری ہیں، ایسی مائیں گزری ہیں۔ آج تو ماں بیٹے کو نہلاتی ہے، سرما پہناتی ہے، کنگھی لگاتی ہے، ہاں پھر اس کو شرٹ پہناتی ہے، نکر پہناتی ہے، ٹائی لگاتی ہے، پھر پڑوسن کو آواز دیتی ہے دیکھنا میرے پتر کے جو انگریز لگ جا پیا۔ ہاں اس کو انگریزوں کا اتنا شوق ہے، اس کی کل معراج اتنی ہے۔ کبھی مائیں اس انداز میں سوچا کرتی تھی۔ ان بچیوں کے مدارس کے ذریعے الحمدللہ گھروں میں دین آ رہا ہے، مردوں میں دین آ رہا ہے، دین زندہ ہو رہا ہے، اور ماؤں کی گود پاکیزہ ہو رہی ہے۔ اور جب ماؤں کی گود پاکیزہ تھی نکلنے والے بچے امام ابو حنیفہ جیسے تھے، امام مالک جیسے تھے، امام شافعی جیسے تھے، احمد بن حنبل جیسے تھے، حسن بصری جیسے تھے، غزالی جیسے تھے، رازی جیسے تھے، صلاح الدین ایوبی جیسے تھے، سلطان ٹیپو جیسے تھے۔ اور جب ماؤں کی گود پاکیزہ نہ رہی تو پھر جیسا مال نکل رہا ہے ہمارے سامنے ہی ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو والدین، آخری بات عرض کر رہا ہوں، والدین کی ذمہ داری ہے اپنے اس تعلیمی ادارے سے جہاں آپ نے اپنے اللہ کے فضل و کرم سے
اپنے بچے کے لیے صحیح راستے کا انتخاب کیا، صحیح ادارے کا انتخاب کیا۔ عصری تعلیم بھی اس ادارے کے تحت دی جا رہی ہے پاکیزہ ماحول میں۔ ہم عصری تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، کہنا یہ چاہتے ہیں اپنے بچوں اور بچیوں کو عصری تعلیم بھی دینی ماحول میں دو۔ جس استانی کے اپنے سر پہ کبھی دوپٹہ نہیں آیا اس سے پڑھنے والی بچی میں حیا آئے گا؟ جس ٹیچر کی اپنی زبان پر کبھی اللہ کا نام نہیں آیا اس سے پڑھنے والے بچے میں دین آئے گا؟ اور اگر استاد کی سوچ ٹھیک ہوگی، قبلہ درست ہوگا، اس کی ذہن کی قلب پرزے ٹھیک ہوں گے تو وہ سائنس پڑھاتے ہوئے اللہ کی عظمت سمجھائے گا۔ سائنس کا قاعدہ ہے پانی اپنی سطح مار رکھتا ہے، اب یہ سمجھاتے ہوئے صرف اتنا نہیں کہے گا پانی اپنی سطح مار رکھتا ہے، بلکہ کہے گا اللہ نے پانی میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اپنی سطح مار رکھتا ہے، اللہ کی عظمت سمجھائے گا۔ ہاں سائنس کا قاعدہ ہے مادہ اپنی حالت تبدیل کرتا رہتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا۔ اب یہ قاعدہ پڑھاتے ہوئے پڑھائے گا استاد، اگر ذہن ٹھیک ہوگا۔ بیٹا ہم عالم ارواح میں تھے، باپ کی پشت میں آئے، ماں کے پیٹ میں آئے، دنیا کے پیٹ میں آئے، قبر کے پیٹ میں جائیں گے، میدان حشر میں جائیں گے، حالتیں اور جگہیں بدلتے رہیں گے لیکن کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ ہم سے پوری زندگی کے بارے میں پوچھے گا۔ سائنس پڑھاتے ہوئے آخرت سمجھا رہا ہے، سائنس پڑھاتے ہوئے اللہ کی عظمت سمجھا رہا ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ہم اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنی اولادوں کو وقت دیں۔ اگر دکان کو وقت نہ دیں گے تجارت برباد ہو جائے گی، ملازمت کی طرف توجہ نہ دیں گے ملازمت کی ترقیاں رک جائیں گی۔ گملے میں لگا ہوا ایک پودا اگر آپ اس کی دیکھ بھال نہیں کریں گے مرجھا جائے گا۔ تو کیا خیال ہے اولاد کے بارے میں؟ اگر اولاد کی ہم دیکھ بھال نہیں کریں گے اور اپنی تربیت کی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ گزشتہ سال جنوری کے مہینے میں برطانیہ میں تھا، ایک شہر میں ایک راجہ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ پاکستانی تھے اصلاً لیکن زندگی وہاں گزاری، وہاں کی نیشنلٹی تھی۔ راجہ صاحب کے دو بیٹے بھی دونوں مسلمان۔ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا کہنے لگا ہم باپ کی میت کو جلائیں گے جیسے ہندو جلاتے ہیں۔ میں نے نیٹ کا کہا، میں نے نیٹ پر ہی سرچ کی ہے، یہ طریقہ سب سے سستا بھی ہے، سب سے آسان بھی ہے۔ چھوٹے نے کہا دفن کریں گے۔ حالانکہ میرے بھائی اور بہنوں، اسلام کا جینا بھی بے مثال، اسلام کا مرنا بھی بے مثال۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک ہندو آیا، آ کے کہنے لگا حضرت ہمارا طریقہ اچھا ہے، ہم ہندو مرنے والوں کو جلا دیتے ہیں، آپ مسلمان دفن کرتے ہو۔ حضرت نانوتوی فرمان لگے کچرا جلایا جاتا ہے، خزانہ دفن کیا جاتا ہے۔ کچرا جلایا جاتا ہے اور خزانہ دفن کیا جاتا ہے۔ اسلام کا جینا بھی بے مثال، مرنا بھی۔ بڑے نے کہا جلائیں گے، چھوٹے نے کہا دفن کریں گے۔ معاملہ کورٹ تک گیا، 1.25 مہینے تک کیس چلتا رہا۔ 1.25 مہینے کے بعد عدالت نے فیصلہ کیا مسلمان تھا دفن کیا جائے۔ 1.25 مہینہ تک اس کی میت سرد خانے اور کولڈ سٹوریج میں پڑی رہی۔ اولادوں کو دین نہیں سکھائیں گے پھر یہ ہوگا۔ اور پھر اس ماحول میں، آج کل کی مادیت کے ماحول میں جہاں پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، پتہ نہیں کتنی تخریب اخلاق اور حیا سوز چیزیں سامنے آ رہی ہیں، آپ صرف اپنی اولادوں کی طرف خاص توجہ دیں اور ان کی تربیت میں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور والدین اس میں بڑا کام کر سکتے ہیں۔ میں لندن کے قریب ایک قصبہ ہے ریڈنگ، وہاں تھا، ساتھی نے بتایا ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اور بڑے اچھے پکے مسلمان ہیں ماشاءاللہ۔ ان کا بچہ سکول گیا تو سکول میں کوئی دہریہ قسم کا ٹیچر تھا، اس نے بچوں کو پلانٹس اور پودوں کے بارے میں پڑھاتے کہا بچوں دیکھو یہ مٹی ہے، مٹی میں ہم نے بیج ڈالا، پانی ڈالا، پودا نکل آیا، اس میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی ذات کا انکار سکھا رہا ہے، تحریت سکھا رہے ہیں۔ بچے نے گھر آ کر باپ کو بتایا، والد پڑھا لکھا بھی تھا، اس کی ذہن کی قلب پرزے بھی ٹھیک تھے۔ اس نے کہا بیٹا دیکھو تیرے ٹیچر نے کہا ہم نے مٹی میں بیج ڈالا، پانی ڈالا، پودا نکل آیا، تو بیٹا مٹی کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا براؤن ہے۔ کہا بیج کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا ریڈ ہے، سرخ ہے۔ کہا پانی کا رنگ کیا ہے؟ کہا وائٹ ہے۔ اس نے کہا بیٹا تیرے ٹیچر نے بھورے رنگ کی مٹی میں سرخ رنگ کا بیج ڈالا، سفید رنگ کا پانی ڈالا، لیکن پودا جو نکلا وہ تو سبز رنگ کا نکلا۔ تیرے ٹیچر نے تو سبز رنگ نہیں ڈالا۔ یہ سبز رنگ کہاں سے آ گیا؟ یہ سبز رنگ پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے، سبز رنگ پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے۔ اس نے کہا بیٹا ہمارے گھر میں ایک نیچے ٹینکی ہے، ایک چھت پر ٹینکی ہے، نیچے والی ٹینکی میں ہم پمپ لگاتے ہیں، موٹر لگاتے ہیں، وہ پانی اوپر چڑھاتی ہے، لیکن دیکھو ہمارے گھر میں جو پودے ہیں
درخت ہیں، ہم ان کی جڑ میں پانی ڈالتے ہیں، جڑ میں کوئی موٹر اور پمپ نہیں ہے، لیکن وہ پانی درخت کی آخری شاخ اور پتے تک پہنچتا ہے۔ بتاؤ بغیر پمپ کے آخری شاخ اور پتے تک پانی پہنچانے والا کون ہے؟ وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور بچوں کے سیکھنے کی عمر اطباء یہ کہتے ہیں 5 سال تک کی ہوتی ہے، جس کو ہم ناسمجھی کی عمر کہتے ہیں۔ جو کچھ اس نے دیکھا، جو کچھ اس کے سنا، جیسا اس کو ماحول ملا، جیسے اس کے سامنے آنکھوں کے سامنے مناظر آئے، وہ اس کے دماغ کی میموری میں، دماغ کے کمپیوٹر میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ چیزیں پختہ ہو جاتی ہیں، اور بعد میں پھر باپ کہتا ہے میں تجھے سیدھا کر کے چھوڑوں گا، پھر وہ سیدھا نہیں ہوتا۔ جو سیدھا کرنے کی عمر تھی اس وقت اس کو سیدھا کرنا تھا، اور اس وقت میں نے عرض کیا 5 سال تک کی عمر میں بچوں اور بچیوں کو پاکیزہ ماحول فراہم کرے، اس لیے کہ وہ جو کچھ سنیں گے ان کے دل پر نقش ہو جاتا ہے۔ کل کی بات ہے، ہماری گھر والی نے اپنے نواسے سے کہا کہ بیٹا، وہ جوہرآباد میں رہتے ہیں، پنڈی آئے ہوئے ہیں، بیٹا یہ مدرسہ ہے ساتھ نا، تم مدرسے جایا کرو۔ تو اس نے کہا میں نہیں جاتا مدرسہ۔ امی جان آپ نے تو کہا تھا کہ کسی دوسرے کی چیز استعمال نہیں کرنا، تو دوسرے کے مدرسے میں بھی نہیں جانا نا۔ ہاں میرا مدرسہ جوہرآباد میں ہے، تو یہ مدرسہ تو میرا نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ دوسرے کی چیز استعمال نہیں کرنا، تو دوسرے کے مدرسے میں بھی نہیں جانا ہوتا نا، وہ مدرسہ بھی نہیں استعمال کرنا ہوتا۔ ایک ایک چیز کا بچہ اثر لیتا ہے، اس لیے ان کے سامنے پورا لباس ان کو پہنائیں، بچیوں کو پورا لباس پہنائیں، اور آپ سلیم والی قمیضیں نہ بنائیں، ابھی سے ان کو حیا سکھائیں، بچوں کو پورا لباس پہنائیں، ان کے سامنے کوئی ایسا منظر جو حیا سوز ہو ایسا نہ کرے۔ آج تو کم قسمتی سے والدین خود بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں۔ دروازے پر دستک، کوئی سے پتہ ہے فلاں آدمی آیا پیسے لینے کے لیے، یہ نہیں بچے کو جا بیٹا کو ابا جی گھر پہ نہیں ہے، وہ جا کہتا ہے ابا جی کہنے میں گھر پہ نہیں ہوں۔ یہ خاتون نے اپنی بیٹی کو بھیجا، بلکہ اس کے گھر میں کوئی خاتون آ گئی پڑوس سے، اور آ کر کہا کہ باجی پیاز نہیں گھر میں۔ اب اس کو پتہ ہے کہ پیاز گھر میں موجود ہیں، لیکن وہ خاتون خانہ اپنی بیٹی کو اشارہ کرتی کہہ دو کوئی نہیں، کہتی آنٹی پیاز تو ہے نہیں، کوئی نہیں، ایسا کہ سالن بغیر پیاز نہیں پکایا۔ اب اس کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بلوا رہا ہوں، بیٹی کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، جب یوں اور پھر خود گالیاں سکھائی جاتی ہیں۔ پڑوس میں بھیجا خاتون نے بچی کو، جاؤ بیٹا پڑوسن سے پیاز لے کر۔ وہ پیاز لینے کے لیے گئی، پڑوسن نے پیاز لیے اور کہا کہ تیری ماں نے اور تو کچھ نہیں کہا تھا، یعنی ٹماٹر کوئی اور چیز تو کچھ نہیں کہا تھا۔ تو وہ بڑی معصومیت سے کہنے لگی میری ماں نے کہا تھا کہ اگر وہ کمینی پیاز نہ دے نا پھر اگلے گھر سے لے آنا۔ تو آپ اندازہ کریں آج ہم گالیاں سکھا رہے ہیں، جھوٹ سکھا رہے ہیں، دھوکہ سکھا رہے ہیں، بددیانتی۔ تو عزم کریں آج اس عظیم ادارے کے اس پاکیزہ ماحول میں ہم انشاءاللہ اپنی اولادوں کی تربیت کی ذمہ داریاں پوری کریں گے، اور پھر انشاءاللہ یہ پاکیزہ ماحول ان کو ملا ہوا ہے۔ آپ کی بھی پوری کوشش ہو، اور خوش قسمتی سے اس وقت تعمیر کے سارے ارکان موجود ہیں، تعمیر ہو رہی ہو نا، انجینئر بھی مستعد ہو، اور معمار بھی مستعد ہو، اور مالک بھی مستعد ہو، اور میٹیریل بھی ٹھیک ہو، تو پھر تعمیر بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اگر ایک رکن بھی کوئی کمزور ہو جائے، معمار تو مستعد ہے لیکن مالک میٹیریل ہی نہیں پہنچا رہا، مالک تو مستعد ہے لیکن معمار کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، یا انجینئر وہ کبھی دیکھتے ہے کبھی نہیں دیکھتا، تعمیر ناقص اور کمزور ہو جائے گی۔ یہاں کے اساتذہ باصلاحیت ہیں، یہاں کی انتظامیہ حضرت محترم صاحب دامت برکاتہ ہر وقت فکر مند ہیں، اور پوری کوشش کرنے، والدین بھی اس سلسلے میں بھرپور تعاون فرمائیں، دعائیں بھی کریں، اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کریں۔ اللہ اس ادارے کی بہاروں میں اور اضافہ فرمائے، اور ہم ہمارے ان بچوں اور بچیوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک صدقہ جاریہ بنائے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔